السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو چلیے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ دم ہے، خلط دم۔ خلط دم، دم مطلب ہوتا ہے خون، جس کو بلڈ بھی کہتے ہیں۔ تو خون میں چاروں خلط پائی جاتی ہے، لیکن خون کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے خلطوں پر غالب آ جاتا ہے، جس وجہ سے باقی خلط دکھائی نہیں دیتی۔ خلط دم پورے انسانی جسم کا تغذیہ کرتا ہے، مطلب نیوٹریشن پہنچاتا ہے۔ اگر اس کے افعال بگڑ جائے وہ تو تغذیہ کا فعل بہت مشکل ہو جاتا ہے، مطلب نیوٹریشن کا جو فنکشن ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خلط دم کا جو ہے مزاج وہ حار رطب ہوتا ہے۔ دم کی قسمیں، خلط دم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ دم طبعی ہے، اور دوسرا جو ہے دم غیر طبعی ہے۔ پہلا جو ہے وہ دم طبعی، دم طبعی کہتے ہیں صحت مند خون کو، ہیلدی بلڈ کو، مطلب نارمل بلڈ کو۔ تو خلط دم میں چار طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ چاروں خصوصیات صحیح طور پر ہو تو اس دم کو دم طبعی کہتے ہیں۔ یہ چار خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا خصوصیات جو ہے وہ دم کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، مطلب ریڈ ہونا چاہیے، لال ہونا چاہیے۔ دوسری خصوصیات جو ہے وہ دم کا قوام، قوام کہتے ہیں ویسکوسیٹی کو، وہ معتدل ہونا چاہیے۔ وہ بلڈ کا جو بناوٹ ہے، مطلب گاڑھا پن یا پتلا پن جو ہے وہ معتدل ہونا چاہیے، نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ زیادہ گاڑھا ہو۔ تیسرا جو ہے وہ دم کا مزاج، دم کا جو ہے مزہ ہے، ذائقہ شیرین ہونا چاہیے، مطلب میٹھا ہونا چاہیے۔ چوتھا جو ہے خصوصیات وہ دم بو ہے، اسمیل ہے، بو جو ہے وہ خارج ہونا چاہیے، مطلب ریموو ہونا چاہیے۔ بو جو ہے وہ بلڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چاروں خصوصیات یا علامات دم میں موجود رہتی ہیں، جسم کے افعال طبعی طور پر ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ دم غیر طبعی ہے۔ جب دم طبعی میں پائی جانے والی خصوصیات میں کسی طرح کا کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے تو دم طبعی کی یہ خصوصیات بدل جاتی ہے، جو مرض کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح کے دم کو دم غیر طبعی کہتے ہیں۔ سیدھی الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو دم طبعی میں اب نارملیٹی جو پیدا ہو جائے تو اسی کو دم غیر طبعی کہتے ہیں۔ دم طبعی کے ان چاروں خصوصیات میں تین طرح سے خلل واقع ہو سکتا ہے، یعنی خصوصیت میں یا دو میں یا تین خصوصیات میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دم غیر طبعی کی کل 14 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو الف میں جو ہے جب صرف ایک خصوصیت میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ صرف رنگ میں غیر طبعی ہو، مطلب جہاں سرخ ہونا چاہیے وہاں اب نارملیٹی پیدا ہو جائے۔ دوسرا جو ہے صرف قوام میں غیر طبعی ہو، مطلب ویسکوسیٹی جو ہے وہ ویسکوسیٹی مطلب پتلا پن، اور جو موٹا پن مطلب گاڑھا پن ہونا چاہیے اس میں اب نارملیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ صرف ذائقہ میں غیر طبعی ہو۔ چوتھا جو ہے صرف بو میں غیر طبعی ہو۔ اب با میں دیکھتے ہیں، جب دو خصوصیات میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا جو ہے جب رنگ اور قوام میں غیر طبعی ہو، مطلب رنگ میں بھی تبدیلی ہو اور قوام مطلب ویسکوسیٹی بناوٹ میں بھی کیا ہو، غیر طبعی ہو۔ دوسرا جو ہے جب رنگ اور ذائقہ میں غیر طبعی ہو، مطلب رنگ میں اور ذائقہ میں غیر طبعی ہو۔ تیسرا جو ہے جب رنگ اور بو میں غیر طبعی ہو۔
چوتھا جو ہے جب قوام اور ذائقہ میں غیر طبیعی ہو. پانچواں جو ہے جب قوام اور بو میں غیر طبیعی ہو. چھٹا جو ہے جب ذائقہ اور بو میں غیر طبیعی ہو. اب تاکہ قسمیں پڑھتے ہیں. جب تین خصوصیات میں کوئی خلل واقع ہو تو اس کی کل چار قسمیں بنتی ہے. تو جب رنگ، قوام اور ذائقہ میں غیر طبیعی ہو. دوسرا جو ہے جب رنگ، قوام اور بو میں غیر طبیعی ہو. اسی طرح تیسرا جو ہے جب رنگ، ذائقہ اور بو میں غیر طبیعی ہو. چوتھا جو ہے جب قوام، ذائقہ اور بو میں غیر طبیعی ہو. اب ہم دیکھتے ہیں خون کے افعال مطلب فنکشن اور فوائد مطلب فائدے. پہلا جو ہے وہ خون پورے جسم کا تغذیہ مطلب نیوٹریشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام اعضاء اپنا فعل انجام دیتے ہیں. اور دوسرا جو فنکشن ہے وہ خون اور روح مل کر احتراق کرتے ہیں، مطلب خون اور روح مل کر جلتے ہیں، جس سے حرارت مطلب توانائی پیدا ہوتی ہے جو اعضاء کے افعال میں خرچ ہوتے ہیں، جو اعضاء کے فنکشن میں خرچ ہوتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اخلاط لطیفہ اور روح کے لطیف اجزاء کے احتراق سے روح پیدا ہوتی ہے. اخلاط لطیفہ باریک اور ہلکے اور لطیف اخلاط کو کہتے ہیں، اور روح کے لطیف اجزاء کہتے ہیں روح کے نہایت باریک اور لطیف اجزاء کے احتراق سے روح پیدا ہوتی ہے، جو خون کے ساتھ پورے جسم میں پہنچ کر اعضاء کو حیات بخشتی ہے. اب چوتھا جو ہے وہ اخلاط لطیفہ اور روح کے لطیف اجزاء کے احتراق سے فضلات روح یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. یہ خون کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور پھر پھیپھڑوں کے ذریعے جسم سے خارج کر دی جاتی ہے. پانچواں جو ہے خون کے ذریعہ ہارمونز، وٹامنز اور دوسرے کیمیائی مادے ان مقامات پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. خون جسمانی حرارت کو برقرار رکھتا ہے. خون غذائی مواد کو اعضاء تک پہنچاتا ہے جس سے اعضاء میں بدل ما یتحلل کا عمل ہوتا ہے. تو یہاں تک یہ لیکچر بلڈ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو تھینک یو. پھر اگلے لیکچر میں ہم دم کے بعد جو ہے بلغم پڑھیں گے. تو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں. تو چلتے ہیں پھر. اللہ حافظ.